بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، سب سے اہم خبر شاہراہ دستور کمرہ عدالت نمبر 1 سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کیونکہ ایک اہم مقدمہ زیر سماعت آ چکا ہے، اور وہ ہے فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف۔ فوجی عدالتوں میں سویلین اور خاص طور پہ 9 مئی کے جو حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جا رہا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت کیا جائے گا۔ اس کے خلاف 4 درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں۔ 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا اور آج اس کی پہلی سماعت تھی، لیکن آج پہلے دن ہی 2 آنریبل ججز نے اس سے معذرت کی سننے سے۔ نمبر 1 جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دوسرے جسٹس طارق مسعود صاحب۔ طارق مسعود صاحب تو خاموشی سے چلے گئے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے پوری گفتگو کی ہے وہاں پہ۔ تو یہ 9 رکنی لارجر بینچ تھا، پھر بریک ہوئی، 2 آنریبل ججز گئے، پھر 7 رکنی بینچ نے آ کے اس کی سماعت کی اور پھر سموتھ سماعت ہوئی اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئی۔ تو اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہ مقدمہ بہت ہی اہم ہے۔ اس وقت جو پاکستان میں 5 طرح کے بحران چل رہے ہیں، آئینی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، عدالتی بحران ہے اور صحافتی بحران ہے، معاشی بحران ہے۔ ان 5 بحرانوں کا تعلق بہت گہرا جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے بنیادی انسانی حقوق، شہری حقوق اور جمہوری حقوق کی پامالی کے حوالے سے، اور ہمیں خبردار پہ خبردار کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھی خبردار کر رہی ہیں، اور ہیومن رائٹس واچ اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر بھی متنبع کر چکے ہیں۔ تو اس لیے جو کچھ اس وقت چل رہا ہے پچھلے 14 ماہ سے، اس وقت اس کی ایکسٹریم پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اس تناظر میں یہ مقدمہ بہت ہی اہم ہے، لیکن میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کچھ ہوا، تو کیونکہ اس میں کافی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ سب سے پہلے جب 9 رکنی لارجر بینچ تشریف لایا تو چیف جسٹس نے وکلا سے مکالمہ کیا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اسی طریقے سے سب سے پہلے پھر ہمیں خوشی کا اظہار تو کرنے دیں۔ لیکن اس سے پہلے یعنی کہ چیف جسٹس صاحب نے جب کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میں کچھ آبزرویشن دینا چاہتا ہوں۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہمیں خوشی کا اظہار تو کر لینے دیں، آپ خوشی کا اظہار باہر کر سکتے ہیں، یہ سیاسی فورم نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں حلف کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کل مجھے تعجب ہوا کہ رات کو کاز لسٹ میں نام آیا، مجھے اس وقت کاز لسٹ بھی بھیجی گئی۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو قانون بننے سے پہلے 8 رکنی بینچ نے روک دیا تھا۔ غلطی ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس پر 8 اپریل کو میں نے نوٹ لکھا جو ویب سائٹ پر لگا، پھر ہٹا دیا گیا۔ اس پر معزز جج صاحب، معزز چیف جسٹس نے مجھ سے دریافت کیا کہ چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب نے، جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا، تو وہ اپنا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کیونکہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں آپ سے ساری بات شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے۔ میرے سامنے آیا کہ حلف کی پاسداری کرنے میں بیٹھ کر یا میں نے حالات کو دیکھ کر چیمبر ورک شروع کر دیا، یا جب مجھ سے چیمبر ورک کے بارے میں پوچھا گیا تو 5 صفحات کا نوٹ لکھ کر بھیجا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا، لیکن یہ طویل عرصے سے جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ کورٹ ورک نہیں کر رہے، اور اس پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ مقدمات پینڈنسی بڑھ رہی ہے، مقدمات کی سماعت نہیں ہو رہی۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب بینچ سے الگ ہوئے ہیں، اپنے آپ کو چیمبر میں رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے چیمبر گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں میرے دوست یقیناً مجھ سے قابل ہیں، لیکن میں اپنے ایمان پر فیصلہ کروں گا۔ اس 6 ممبر بینچ میں اگر نظر ثانی تھی تو مرکزی کیس کا کوئی جج شامل کیوں نہیں تھا؟ 4 پیٹیشن فائل کی گئیں، 1 پیٹیشن عمران خان نیازی کی طرف سے فائل کی گئی، یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ 4 درخواستیں فوجی عدالتوں کے بارے میں جو ہیں تو ان میں 1 عمران خان کی ہے، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ پھر کرامت علی اور اعتزاز احسن اور جواد خواجہ کی جانب سے دائر کی گئی۔ عمران خان صاحب کی پیٹیشن پہ اعتراض عائد کیا ہوا تھا، اس کی وضاحت آگے جا کے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہی کہ عمران خان کی، کیونکہ آج ان کے وکیل کو بھی نہیں سنا گیا، شعیب شاہین صاحب کو، انہیں کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست پہ کچھ اعتراض ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست میں کچھ سیاسی معاملات بھی ہیں، تو اس لیے پہلے خالصتاً جو آئینی اور قانونی نکات ہیں
ان پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جو جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے اعتراض کر رہے ہیں تو اس کا جواب چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتاب بنجال صاحب نے آگے جا کے دے دیا۔ پھر کرامت علی اور اعتزاز احسن اور جواد خواجہ کی جانب سے دائر کی گئیں۔ تو اس کے بعد آگے جا کے اس کے بعد اچانک رات کو ان درخواستوں کا علم ہوا کہ مجھے بینچ میں شامل کیا گیا، جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں تو چیف جسٹس آف پاکستان کی ثوابدید اختیار ہے کہ وہ بینچ تشکیل دیتے وقت ججوں سے پوچھتے نہیں ہوتے، بلکہ بینچ تشکیل دے جاتے ہیں۔ پھر جس جج نے اٹھنا ہو وہ اٹھ جاتا ہے، نہیں سننا ہو وہ پھر اوپن کورٹ میں آ کے بات کرتے ہیں اور اعتراض اپنا اوپن کورٹ میں نوٹ کروایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ہمارے سامنے 4 درخواستیں فائل کی گئی تھیں۔ آخری درخواست جواد خواجہ کی طرف سے دائر ہوئی، سابق چیف جسٹس آف پاکستان۔ اس کو کاز لسٹ میں پہلے اور جو پہلے درخواست کو آخر میں رکھا گیا۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا اعتراض تھا، وہ تو ترتیب دینی ہوتی ہیں، جس طریقے سے ترتیب دینی ہے، جس طریقے سے اس پہ نمبر لگتا ہے اسی ترتیب سے پیٹیشن جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 24 نمبر اگر کسی پیٹیشن کا ہے تو اس کو 26 نمبر پہ لکھا جائے اور 26 والی کو 24 پہ لکھا جائے، اس لیے یہ بھی ایسی چیز تھی۔ تو بہرحال ان کے اعتراضات ہیں۔ مجھے جو درخواست رات گئے موصول ہوئی اس میں عمران خان نیازی کی درخواست بھی تھی، جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کی درخواست پر اعتراض لگایا اور انہوں نے پہلے درخواست دائر کی تھی، جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں۔ آج کاز لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کر دی گئی۔ میں اس بینچ تصور ہی نہیں کرتا، میں کچھ سننے سے معذرت نہیں کر رہا۔ تو انڈرسٹوڈ ہے، جب آپ بینچ سے جا رہے ہیں تو پھر بینچ سے نہیں سننا چاہ رہے۔ میں اس وقت تک کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ میں معذرت چاہتا ہوں ججز کو زحمت دی، جسٹس قاضی فائز صاحب، میں اس بینچ سے اٹھ رہا ہوں لیکن سماعت سے انکار نہیں کر رہا۔ یہ بینچ سے اٹھنا سماعت سے انکار کرنا ہی ہوتا ہے۔ میں اس پر مزید بحث نہیں سن سکتا، جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا۔ میں قاضی فائز صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، جسٹس طارق مسعود صاحب نے کہا۔ ہم ان درخواستوں پر فیصلہ کریں گے، ہم ان درخواستوں پر فیصلہ کریں گے، جسٹس طارق مسعود صاحب نے کہا۔ مجھے درخواست رات گئے موصول ہوئی۔ تو آج یہ ساری کیا بات کر کے انہوں نے کہا کہ معذرت کر کے وہ بینچ سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر جسٹس طارق مسعود صاحب نے کہا پہلے ان درخواست کو سنا جائے، اگر اس کیس میں فیصلہ حق میں آتا ہے تو اس کیس میں اپیل 8 جج کیسے سنیں گے؟ یہ معاملہ 25 کروڑ عوام کا ہے، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے کہا۔ یہ معاملہ جب آئے گا تو دیکھ لیں گے، جسٹس طارق مسعود صاحب نے کہا۔ جناب جسٹس قاضی فائز صاحب، اس کیس میں بیٹھ کر سماعت کریں، یہ اہم کیس ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے یہ کہا انہیں کہ آپ بیٹھیں اور آپ سنیں اور اس کیس کو سنیں۔ ہمارے 2 ججز، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمارے 2 ججز نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی بنیاد پر اعتراض کیا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اٹارنی جنرل نے وقت لیا ہے اس کیس میں۔ چیف جسٹس صاحب اب جواب دے رہے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس طارق مسعود کو۔ کیا پتہ اس میں سٹے ختم ہو سکتا ہے، اس کیس میں مخلوق خدا کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے بات ہوئی ہے، ان آنریبل ججز کو نہیں پتہ دونوں کو، اس لیے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، آپ کے کیس کا کوئی اور حل کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہم نے بھی یہ بینچ اپنے آئین کے تحت ہی بنایا ہے۔ چیف جسٹس دونوں کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ بینچ جو ہے آئین کے تحت بنا ہے اور سپریم کورٹ رولز کے تحت بنا ہے، اس لیے اس میں کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کے چلے جائیں کہ یہ بینچ ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہم یہاں مخلوق خدا کے حق میں فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ کہا کہ جی میرے سامنے آیا کہ حلف کی پاسداری کر کے بینچ میں بیٹھوں یا پھر میں نے حالات کو دیکھ کر چیمبر ورک شروع کر دیا۔ پھر وہ اپنی وہی بات پرانی دہرائی۔ اس کے بعد دوبارہ سے بینچ تشکیل دیا گیا اور بینچ پھر 1.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ آیا۔ پھر 7 رکنی بینچ نے باقاعدہ طور پہ فوجی عدالتوں کے خلاف جو ہے یہ 4 درخواستوں کی سماعت شروع کی، اور جب دوبارہ کیس 7 رکنی بینچ آیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی کو بینچ پر اعتراض ہے تو پہلے بتا دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جسٹس جواد خواجہ جو مجھ سے منسلک ہیں، اس لیے اس حوالے سے کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جواد خواجہ آپس میں ریلیٹیوز ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے ہی بتا دیں۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہمیں بھی بینچ پر اعتراض نہیں ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہمیں بینچ پر اعتراض نہیں ہے۔ اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسہ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں کوئی بینچ پر اعتراض نہیں، لہٰذا
ان کے وکلا تو پہلے بھی بینچ پہ اعتراض نہیں تھا، اگر 9 رکنی بینچ بھی سنتا، وہی 2 آنریبل ججز نے خود کو الگ کیا، اعتراض کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو لہٰذا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ چھٹیاں ہیں اور چھٹیوں میں کچھ صوبائی رجسٹریوں میں بھی کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے وقت کا خیال رکھیں، وکلا سے کہا، اور ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے آرگومنٹس کریں۔ سردار لطیف کھوسہ نے ملٹری کورٹس کے قیام کے لیے جو ہے اس کے بارے میں آرگومنٹس کا آغاز کیا۔ وہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کو کی نمائندگی کر رہے ہیں ادھر ان کی پیٹیشن کی طرف سے، کیونکہ یہ کیس ہے اعتزاز احسن بنام فیڈریشن، جواد خواجہ بنام فیڈریشن، کرامت علی بنام فیڈریشن، اس طریقے سے یہ کیس ہے۔ اور لطیف کھوسہ نے ملٹری کورٹس کے قیام کے لیے کور کمانڈرز میں کانفرنس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے تھے اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ اسی دوران میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آئے تھے شعیب شہین صاحب، تو ہماری درخواست پر کچھ اعتراضات لگائے گئے ہیں، آپ کی درخواست میں کچھ سیاسی نوعیت کی استدعائیں موجود تھیں، اس لیے ابھی ہم وہ سننا نہیں چاہتے، ابھی فوکس ملٹری کورٹس میں ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ آرٹیکل پھر لطیف کھوسہ صاحب آگے، انہوں نے کہا جی آرٹیکل 245 نافذ ہونے کی وجہ سے ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا آئین کا آرٹیکل 245 کا نوٹیفیکیشن واپس ہو چکا ہے، جسٹس ضیاء آفریدی نے کہا۔ پنجاب اور اسلام آباد میں اب آرٹیکل 245 نافذ نہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا۔ سویلینس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، لطیف کھوسہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد، جو فارمیشن کمانڈرز اور کور کمانڈر کانفرنس کی بات ہو رہی ہے کہ کیا کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر مقدمہ ملٹری کورٹس میں چلایا جائے؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کیا کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ پڑھ کر سناؤں؟ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ درخواستوں کے ساتھ لگایا گیا ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے بتایا۔ لطیف کھوسہ نے کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ پڑھ کر سنائے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آرٹیکل 10A کے خلاف ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں کرنل لیول کے اور اس کے اوپر کے افسران شریک ہوئے تھے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں سویلینس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا فیصلہ خلاف آئین ہے۔ ملک کی تمام ملٹری قیادت نے بیٹھ کر فیصلہ دے دیا، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ لطیف کھوسہ نے بتایا کہ اس کانفرنس میں فیصلہ ہو گیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ کیا یہ دستاویز ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ISPR کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا فارمیشن کمانڈرز نے کہہ دیا ناقابل تردید شواہد ہیں، تو ایک کرنل اب ٹرائل میں کیا الگ فیصلہ دے گا؟ لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب سینئر ترین جو ہے ایک فورم ہے وہ یہ کہہ دے کہ جناب ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، تو پھر ایک کرنل جونیئر افسر کا جب وہ عدالت لگائے گا تو وہ کیسے اس کی تردید کرے گا؟ ملک کے تمام ملٹری قیادت نے بیٹھ کر فیصلہ دے دیا، ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ کیا یہ دستاویزات ISPR کی ویب سائٹ میں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا، تو انہوں نے کہا جی بالکل موجود ہیں۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو یہ نہیں، فارمیشن کمانڈرز نے کہہ دیا ناقابل تردید شواہد ہیں، تو ایک کرنل اب ٹرائل میں کیا الگ فیصلہ دے گا؟ لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں 9 مئی کے ذمہ داروں کو یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ دیا جائے۔ لطیف کھوسہ وضاحت کر رہے ہیں کہیں بھی کسی بھی حملے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ یہ سب بیانات ہمیں دکھائیں کہ ٹرائل کہاں شروع ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا لطیف کھوسہ نے انسداد دہشت گردی عدالت سے متعلق ملزمان کی حوالگی کے فیصلے پڑھے وہاں پہ، کیونکہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہ ملزمان کو حوالے کر رہی ہیں ملٹری کورٹس کے، اور ملٹری کے حوالے کر رہی ہیں، وہ فیصلے سارے پڑھ کر سنائے انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب نے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے درخواست کر کے سویلینس کے کیسز فوجی عدالتوں میں منتقل کرنے کا کہا گیا۔ جس نے بھی تنصیبات پر حملہ کیا ان سے میری کوئی ہمدردی نہیں ہے، جس نے جو جرم کیا اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا انسداد دہشت گردی عدالت میں کسی FIR کے تحت کیس تھا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں، تو جی بالکل مختلف FIR درج کی گئیں۔ لطیف کھوسہ نے بتایا جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ بری ذمہ ہو گئے اور جنہوں نے نہیں کی وہ دھر لیے گئے۔ کور کمانڈرز یا جناح ہاؤس میں حملے میں کسی اہلکار کو کوئی خراش تک نہیں آئی تھی۔ FIR کے تحت کتنے لوگ گرفتار کیے گئے؟ جسٹس منصور علی شاہ 50 لوگوں کو 10 مئی کے روز گرفتار کیا گیا۔ لطیف کھوسہ نے بتایا اسی رات 5 مختلف FIR درج کی گئیں اور سارے ملک میں FIR دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پوچھ رہے ہیں جی سارے مقدمات انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے، کسی FIR میں آرمی ایکٹ کا حوالہ نہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جو لوگ متاثرہ ہیں کیا ان میں سے کسی نے سپریم کورٹ سے براہ راست رجوع کیا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا میرے پاس اس قسم کی معلومات نہیں ہیں۔ وکیل لطیف کھوسہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک درخواست دائر کی مگر فی الحال کسی متاثرہ شخص نے ملٹری کورٹس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ جس قانون کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا ہے
کیا اس قانون کو کسی نے چیلنج کیا؟ جسٹس یحییٰ افریدی کہہ رہے ہیں کیا ملٹری کورٹ سے متعلق قانون چیلنج ہو سکتا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف مقدمہ کون سنے گا؟ لطیف کھوسہ صاحب پوچھ کے بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کو تو لوگ مان ہی نہیں رہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا آپ ہمیں آرمی ایکٹ اور ملٹری کورٹس کے رولز بتائیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا ملٹری ٹرائل کے لیے کتنے لوگوں کے نام گئے ہیں وہ بتا دیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی ہمیں علم ہے کہ کہیں سے 20 تو کہیں سے 10 افراد کے مقدمات بھیجے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ عمومی طور پر بتا رہے ہیں، ایسے میں اگر فیکٹس نہیں دیں گے تو آگے کیسے چلیں گے؟ جسٹس یحییٰ افریدی یہ تمام مقدمات بنائے گئے، ان کو سننے کا اختیار تو انسداد دہشت گردی عدالت کو پہلے سے حاصل تھا۔ جسٹس نقوی صاحب نے کہا ہمارا یہی موقف ہے کہ کیسز انسداد دہشت گردی عدالت میں چلیں، فوجی عدالتوں میں نہیں۔ وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جی اور 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں 9-10 ہزار افراد کو گرفتار کیا گیا۔ لطیف کھوسہ نے بتایا ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف حقائق پر رہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا جو مقدمات درج ہوئے ان میں متعدد نام ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا مقدمات میں کچھ پولیس اہلکاروں کے نام کیوں شامل کیے گئے؟ اور چیف جسٹس صاحب کا ہی سوال ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، کتنے گرفتار ہوئے؟ تو لطیف کھوسہ صاحب نے پھر بتا دیا کہ 10 مئی کو 50 افراد کو گرفتار ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی، مراد سعید، فروخ حبیب کے خلاف بھی مقدمات درج ہوئے۔ ان مقدمات میں عمران خان کا نام ہے لیکن عمران خان نیازی نہیں ہے۔ پورے ملک میں 10 مئی کو 4000 لوگ گرفتار ہوئے اور کسی فرد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج نہیں ہیں۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں 25 کروڑ عوام کی فکر ہے جو انہوں نے عدالت میں سویلینس کے کیس فوجی عدالتوں میں منتقلی کی درخواست دی وہ دکھا دیں۔ جسٹس منصور علی صاحب نے کہا مجسٹریٹس یا عدالت کو درخواست دی جاتی ہے کہ ان افراد کو ہم آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عدالت نے کس بنیاد پر مقدمات فوجی عدالتوں میں منتقل کرنے کی اجازت دی ہوگی؟ اگر آرمی ایکٹ سویلینس پر لاگو نہیں ہوتا تو کیسے انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمات فوجی عدالت میں منتقل کرنے دیے؟ جسٹس عائشہ ملک صاحب نے سوال کیا کون سے قانون یا وجہ کے تحت سویلینس کے مقدمات فوجی عدالتوں میں منتقل کرنے کی اجازت دی گئی؟ جسٹس منصور علی صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ بیانات سے نکل کر اصل قانون کیا ہے وہ بھی بتا دیں۔ پھر جسٹس منصور علی صاحب نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہم ان افراد کو فوجی عدالتوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں تو کوئی پیش ہی نہیں ہوا، جو یہی تو کہہ رہا ہوں۔ وکیل کھوسہ نے بتایا آرمی ایکٹ کے آرٹیکل 549 میں تو یہ ہے کہ متعلقہ افراد کو ان کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا جائے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں یہی تو سوال آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ کیسے نجی افراد کو فوجی عدالتوں کے سامنے بھیجا جائے گا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ بات کہی اور اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز اعلامیہ جو پڑھنے کا لطیف کھوسہ صاحب نے فارمیشن کمانڈرز اعلامیہ میں ٹرائل شروع کرنے کا کہا گیا ہے، اس لیے استدعا ہے کہ آپ ہمیں اس پہ حکم امتناعی دیں یعنی کہ اسٹے کر دیں جو کاروائی ہو رہی ہے۔ یہ اعلامیہ آپ نے کہاں سے لیا؟ جسٹس منصور علی صاحب نے پوچھا۔ یہ دونوں اعلامیہ ISPR کی ویب سائٹ سے لیے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا دونوں اعلامیوں پر کابینہ نے بھی مہر ثبت کر دی ہے تو فیئر ٹرائل کہاں ہوگا؟ جسٹس لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں اعلامیہ ہیں جو کہ ISPR کی ویب سائٹ سے لیے گئے ہیں، کور کمانڈرز کانفرنس کا، فارمیشن کمانڈرز کا، اور اس کی پھر اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی کابینہ نے، تو اس لیے یہ سارے کے سارے فیصلے تو پہلے ہی ہو چکے ہیں تو انصاف کہاں سے ہوگا؟ 9 مئی کے واقعے کی یقیناً کوئی وضاحت نہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا صرف جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس ہی نہیں، میرے گھر پر حملے کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ نے اعلامیے میں بتا دیا، اب قانون بتا دیں، جسٹس منصور علی صاحب نے کہا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ لاہور، ملتان، راولپنڈی سے لوگوں کو ملٹری ٹرائل کے لیے حوالے کیا گیا، حملہ آوروں سے میری کوئی ہمدردی نہیں۔ مجھے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کو جناح ہاؤس نہ کہیں، میں نے بھی جناح ہاؤس بارے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ مقدمات قتل اقدام قتل کی دفعات کے تحت درج کیے گئے، 9 سے 10 ہزار افراد اپنے انہی مقدمات کے تحت گرفتار کیے گئے ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ آپ نے صرف قانون کو چیلنج کیا ہے، اس پر تو عدالت پہلے فیصلہ دے چکی، آپ بہترین ججز میں سے ہیں۔ لطیف کھوسہ آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ چیف جسٹس کا مسکراتے ہوئے جا چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے منصور علی شاہ کو تھپکی دی۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کیا ATC میں ملزمان کی ملٹری حوالگی سے پہلے کوئی بحث ہوئی؟ کئی جگہوں پر نہ ملزمان عدالت میں موجود تھے نہ ان کے وکیل، نہ تو کیا
प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऐसे फैसले को चैलेंज नहीं करेगा? जस्टिस मंसूर अली साहब ने कहा, मेरा केस यह है कि प्राइवेट लोगों का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एटीसी में चल सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, जी एटीसी में कोर्ट केस चल सकता है। लतीफ़ खोसा साहब ने बताया, अगर एक अमल उन्होंने शुरू किया तो वो कैसे शुरू हुआ? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आप हमें कानूनी सवालात का जवाब दें। जस्टिस आयशा मलिक, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने किस कानून के तहत लोग फौजी ट्रायल के हवाले किए? जस्टिस मंसूर अली साहब सवाल पूछ रहे हैं। क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सामने कुछ शवाहिद जिनकी बुनियाद पर फैसला किया गया? जस्टिस मंसूर अली साहब का सवाल। फिर उन्होंने पूछा कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील का फोरम है या नहीं? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पूछा कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा, अगर दहशतगर्दी का पहलू हो तो ऐसे हो सकता है, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। फिर जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा कि ये दिखा दें कि आर्मी एक्ट में कहाँ है कि किन हालात में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है फौजी अदालतों में। लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि आर्मी एक्ट में कहीं सिविलियंस के ट्रायल का जिक्र नहीं है। मेरे ख्याल में तो हमारे सिविल कानून में आर्मी एक्ट ज़्यादा सख्त सजाएं हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, अगर पूछा जाए कि फौज से सजा चाहिए या सिविल अदालतों में तो लोगों का रश लग जाएगा। मंसूर अली साहब ने कहा, फौजी अदालतों के हक में कोर्ट मार्शल में भी सिविल और फौजदारी जराइम होते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा, आपके अहम नुकात हमने नोट कर लिए हैं। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा साहब से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा, जी आपके नोट हो गए। क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बहस हुई कि कोई फौजी अदालतों में मुकदमात मुंतकिल किए जाएं? जस्टिस मंसूर शाह साहब ने फिर सवाल किया, जब फार्मेशन कमांडर्स का इजलास और काबीना की मंजूरी हो जाए तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे? सरदार लतीफ़ खोसा साहब का सवाल। क्या हुकूमत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसको चैलेंज नहीं करेगा? जस्टिस मंसूर अली साहब ने सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि फौजी अदालतों में अंडर ट्रायल पर बुनियादी हकूक का इतलाक नहीं होगा। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किस बुनियाद पर दिया था। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, इस तरह के ट्रायल से बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की बदनामी होती है। लतीफ़ खोसा ने कहा, यहाँ ये हुआ है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको छोड़ दिया और जिसने नहीं की उसे पकड़ लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पूछा, जी क्या एटीसी जज फैसला दे सकता है कि केस आर्मी एक्ट का बन सकता है या नहीं? बुनियादी हकूक का मामला सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पूछ रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, 10 मिनट में दलाइल मुकम्मल करें। मुल्ज़मान को सेक्शन 5493 के तहत एटीसी ने मिलिट्री हुकाम के हवाले किया। जस्टिस याहिया अफरीदी, आई एम सॉरी मगर वजारत कानून की वेबसाइट पर 549 की सबसेक्शन 3 है ही नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत सज़ा कम है और आम कानून में सज़ा ज़्यादा है। जस्टिस याहिया अफरीदी, वो पूछ रहे हैं कि आप इधर आना चाहते हैं या उधर जाना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कहा, आप कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील का हक नहीं होता। चीफ जस्टिस, आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला पब्लिक नहीं होता, इसकी वजूहात वाज़ेह नहीं होती। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आप आगे चलें और दलाइल ख़त्म करें। आर्मी एक्ट तो आर्म फोर्सेस में काम करने वालों के मुतालिक होता है। जस्टिस आयशा मलिक, आपने इस एक्ट को चैलेंज किया? जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, अदालत ने कल फैसल सिद्दीकी साहब से दलाइल के लिए उन्हें कहा है कि आप दलाइल दें फैसल सिद्दीकी साहब से, और आज सरदार लतीफ़ खोसा ने जो इस्तदा की थी, हुक्म इम्तनाई की, वो उन्होंने कहा कि अभी तक हम नहीं दे सकते, इस केस की मुकम्मल समाअत करेंगे। और अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल को बुलाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि वकला को हरासा किया जा रहा है। एक वकील को 6 दिन तक अगवा रखा गया और एक को थाने लेके गए। लतीफ़ खोसा साहब के घर पे फायरिंग हुई। चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की और समाअत जो है अब कल सुबह 9:30 बजे होगी, यानी कि सुबह के वक्त होगी। और मैं आपको बता दूं कि इसका फैसला ईद से पहले कोशिश की जा रही है, छुट्टियों से पहले इसका फैसला हो जाए। तो यह है अब तक की डिटेल्स, देखते हैं क्या बरामद होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।